ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے جب مریض کے آبائی علاقے دیر میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ ہلو، ہائے، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور ڈیلی ریگولرلی میں آپ کے سامنے آتا رہتا ہوں اور آ رہا ہوں۔ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب انہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ اپنے سے باہر لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن پر وہ حادثے کی ذمہ داری ڈال سکیں، مگر موجودہ دنیا میں ایسی کوشش بے فائدہ ہے۔ اپنا گناہ کسی پہ ڈالنا، اپنی زیادتیاں کسی پہ ڈالنی، یہ تو بہت زیادتی ہے۔ یہاں حادثات سے صرف وہ شخص ہی بچ سکتا ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ جو شخص خود بے قابو ہو جائے وہ حادثات کا شکار ہوگا۔ اپنی زندگی کی ذمہ داری کو قبول کریں، خود پر بھروسہ رکھیں اور پھر میدان میں اتر کر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ باہر کی دنیا کتنی ہی تہ و بالا کیوں نہ ہو، لیکن آپ میں وہ سب صلاحیتیں، تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو آپ کو بلندی تک لے جا سکتی ہیں۔ بیماریاں اتنی پھیلتی چلی جا رہی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا، بالکل سمجھ نہیں آ رہی، اور انسان بیماریوں سے فائٹ کرتے کرتے یا تو بیچارہ جان کی بازی ہار جاتا ہے، اور یا پھر بیماری اتنی پرولونگ ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے تنگ آ جاتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمس ہسپتال میں منکی پاکس کے ایک مریض کے بارے میں اطلاع ملی۔ 47 ایئر کا مریض کا تعلق آزاد جموں کشمیر سے تھا، اور وہ جدہ سعودی عرب سے پاکستان واپس لوٹا تھا۔ اسے ہسپتال اس قسم کے مریضوں کے لیے بنائے گئے مخصوص وارڈ میں منتقل کر دیا گیا، آئی سی یو میں اس کو منتقل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے پاکستان میں مزید 3 منکی پاکس میں مبتلا مریضوں کی خبر عام ہو گئی تھی۔ ایک شخص کی بیماری کی تصدیق ہونا باقی تھی۔ اسی دوران خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا پہلا مریض دیکھا گیا تھا۔ وہ مردان میں اپنے گھر سے غائب تھا۔ یہ شخص 3 اگست کو سعودی عرب سے آیا تھا اور اس میں منکی پاکس کی علامات تشخیص ہوئی تھی۔ محکمہ صحت کے مطابق اس کی تشخیص پشاور میں کی گئی۔ جب میڈیکل ٹیم ہدایات دینے کے لیے مردان میں اس کے گھر پہنچی تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے جب مریض کے آبائی علاقے دیر میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ یہ تمام مریض عرب ملکوں سے آئے تھے، گلف سے آئے تھے۔ سال 2023 میں منکی پاکس کا ایک مریض جو ایڈز میں مبتلا تھا، پامس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پاکستان میں منکی پاکس کے 10 کیسز دیکھے گئے تھے۔ عالمی طبی حکام نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ایم پاکس وائرس کی نئی قسم سے انفیکشن کی پہلی اطلاع سویڈن میں ملی ہے، اور پہلی بار براعظم افریقہ سے باہر یہ وائرس دیکھا گیا ہے۔ عوامی جمہوریہ کانگو کے آس پاس منکی پاکس کے وائرس کے پھیلاؤ کے بعد عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ یہ بھی کہا تھا کہ یہ بیماری کرونا کی طرح تباہ کن نہیں ہے۔ جنوری 2023 میں اس وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے بعد سے کانگو میں اس کے 27,000 مریض دیکھے گئے ہیں، جن میں سے 1100 مریضوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ مریضوں میں زیادہ تر بچے شامل ہیں۔ اس بیماری کا سبب منکی پاکس وائرس ہوتا ہے، اور انفیکشن کے بعد مریض میں فلو جیسی علامات دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس کے جسم پر پیپ سے بھرے دانے ابھر آتے ہیں۔ عام طور پر ایم پاکس کا مریض زیادہ سنگین صورت اختیار نہیں کرتا ہے، لیکن پیچیدگی کی بنا پر مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ بچوں اور
प्रेग्नेंट लेडीज और कमजोर निजाम तनफ्फुस, कमजोर इम्यूनिटी है, जिनके अंदर कमजोर इम्यूनिटी है, कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों में, जैसा कि एड्स के मरीज हैं, मंकी पॉक्स के पेचीदा होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। मंकी पॉक्स वायरस इब्तदाई तौर पर चूहों और बंदरों को मुतासिर करता है और फिर उनकी कुर्बत से इंसानों में भी मुंतकिल हो सकता है। सबसे पहले एम पॉक्स का इंकशाफ 1958 में अफ्रीकी बंदरों में हुआ था, जिसकी वजह से मरीज को मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। ज्यादातर गल्फ, वस्ती और मगरबी अफ्रीका ममालिक में ये बीमारी देखी जाती है, लेकिन अफ्रीका से बाहर ये मरीज इंटरनेशनल सफर, दरामद शुदा जानवरों या इम्पॉक्स में मुब्तला अफराद या जानवरों से राब्ते के बायस फैलता है। वायरस के जिस्म में दाखिल होने और अलामतें जाहिर हो जाने में 3 से 14 दिन का अरसा लग सकता है, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। अलामत 2 से 4 हफ्ते तक बरकरार रह सकती है, जिनमें बुखार, जिल्द पर सुर्ख निशानात, दाने, सूजे हुए लम्प, फीक और सर में दर्द, पट्ठों और कमर में दर्द, सर्दी लगना और थकावट शामिल है। बुखार में 1 से 4 दिन गुजरने के बाद जिस्म पर दाने उभरने शुरू होते हैं। ये दाने पहले चेहरे, हाथों और पांव पर निकलते हैं और फिर पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। 2022 में जब ये बीमारी फैली थी, उस वक्त मरीजों के जनानिंग, मुंह और हलक में भी ये दाने देखे गए थे। इन दानों में फिर पीप भर जाती है और 2 से 4 हफ्तों में ये उभरे दाने खुश्क हो जाते हैं। चेचक, स्मॉल पॉक्स से बचाव के लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है वो इस्तेमाल जरूर करनी चाहिए। वो एमपॉक्स से तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी लगाई जा सकती है, क्योंकि चेचक और एमपॉक्स के वायरसेस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एमपॉक्स का कोई मुकर्ररा मंजूर शुदा इलाज नहीं है। डॉक्टर्स इस मरीजों को वही एंटीवायरल दवाएं इस्तेमाल कराते हैं जो चेचक के मरीजों को दी जाती हैं। जो मुख्तलिफ डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, मंकी पॉक्स की 2 अहम किस्मों का क्लैडोन और क्लैड 2 में 1 ज्यादा खतरनाक है। इस वक्त वायरस की जो किस्म ज्यादा फैल रही है वो क्लैड 2 है, जो ज्यादा खतरनाक नहीं समझी जाती, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। लिहाजा कहीं भी किसी को इसकी शिकायत महसूस करें, फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से राब्ता करें, क्योंकि जान है तो जहान है। अपने आप को बीमारी के मामले में रिलैक्स मत करें। फौरी तौर पर अपने किसी भी करीबी डॉक्टर या अस्पताल से राब्ता जरूर कीजिए। अल्लाह आपको सेहत और सलामती अता फरमाता रहे। आमीन।